اس مہینے کے اندر بڑی جعلی نمازیں ہیں اور بہت جعلی دعائیں ہیں، جعلی وظیفے سکھائی گئے ہیں، یہ سب بنائی گئی ہیں۔ کسی نے ایک حدیث گڑھی اللہ کے نبی کے نام پر کہ جو 10 محرم کے دن سرما لگائے گا پوری زندگی اس کی آنکھ لال نہیں ہوگی۔ امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ضرور کسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والے نے ہی یہ حدیث گڑھی ہوگی۔ جس کو حضرت حسین سے نفرت تھی وہ ان کے قتل والے دن لوگوں کو کہہ رہا کہ تم سرما لگا کے گھومو۔ اس طرح سے بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی، موضوع روایتیں گڑھی گئی، سراسر جھوٹ ہے، اور آج یہ کتابوں میں علماء کرام نے چھانٹ کر الگ کر دیا ہے۔ نمازیں پوری کی پوری گڑھ لی گئی، 4 رکعت کی نماز، 2 رکعت کی نماز، کوئی چاشت میں، کوئی مغرب کے بعد، کوئی عشاء کے بعد، الگ الگ اوقات میں نمازیں رکعت کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ گڑھ لی گئی ہے۔ ایک نماز کا ذکر ملتا ہے جس کو گڑھا گیا، کہا کہ 10 محرم کی رات کو 4 رکعت نماز اگر کوئی پڑھتا ہے نفل کے طور پر تو 50 سال پچھلے، 50 سال اگلے گناہ معافی ہو جاتے ہیں۔ پھر تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ 100 سال کس کو زندگی ملتی ہے، 50 سال اگلا، 50 سال پچھلا سب کچھ معاف ہو گیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، 1000 محل جنت میں اس کے لیے بنتے ہیں، تو کنگ آف جنت وہی ہو گیا۔ سب فرضی ہے۔ ایک نے تو ایک حدیث گڑھی کہ 8 رکعت اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی انسان 10 محرم کو پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں 41 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اسی طرح سے 111 بار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ آیت قرآن کی پڑھتا ہے تو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس طرح کی ان لوگوں نے روایتیں گڑھی ہیں۔ اسی طرح سے جعلی دعائیں بنائی ہیں کہ یہ پڑھو گے اور اس رات میں پڑھو گے تو تمہاری کوئی تمنا پوری ہو جائے گی، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں کا کسی چیز کا ہمارے نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے صاف فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی میرے دین میں کسی چیز کا اضافہ کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مردود ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک عالم کہتے ہیں لا یشرع فی ھذا اليوم شیء غیر الصیام، 10 محرم کو، عاشورہ کو سوائے روزہ رکھنے کے شریعت میں کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ لیکن البعض اخذوا فیہ امورا لا اصل لها، لیکن بعض لوگوں نے اس میں ایسی ایسی خرافات، ایسی ایسی رسمیں، ایسی ایسی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وانها تعتمد على احادیث موضوعہ او ضعیفہ، ان سب چیزوں کو موضوع اور گڑھی ہوئی ضعیف روایتوں سے نکالا گیا ہے اور اس کو اسلام کے نام پر جھوٹ بول کر ایجاد کیا گیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا تکلف لا حاجۃ الیہ فی الدین ولا فی الدنیا، یہ جو محرم کے اندر ماتم، تعزیہ، یہ سارے جو دھوم دھتورے رٹے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، کہا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اس کا کوئی محتاج نہیں ہے، دنیا میں اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے پہلے یہ کر چکے ہوتے، اور اس خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کو صحابہ ہرگز نہ چھوڑتے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں، اہل سنت صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد ہرگز نہیں کیا کرتے۔